بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اسلامی شریعت کے تشریعی اور قانون سازی کے معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے پچھلے درس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک عنوان ہے کہ اسلامی تشریع، اسلامی قانون اور ضابطوں کا کافی ہونا، کفایت، اور ہر سماج اور معاشرے کے صلاح اور اچھائی کا ضامن ہونا۔ اس ضمن میں ہم اسلامی محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کریں اس سے پہلے یہاں صاحب مضمون کے بیانات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے ایک طرف یہ بیان کیا کہ اسلامی شریعت ہر علاقے، ہر زمانے، ہر فرد اور ہر سماج کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کسی بھی ضرورت سے اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر کہ اسلامی قانون انتہائی جامع، ترقی یافتہ اور روزمرہ بڑھتے دور اور ترقی کرتے ہوئے ادوار میں نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا اعتراف بہت سارے غیر مسلمین ماہرین قانون نے بھی کیا ہے۔ اس کا بیان انہوں نے پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے قوانین نے کسی بھی حاجت اور ضرورت سے اپنا دامن تنگ نہیں کیا، اس کا دامن تنگ نہیں ہے، وہ کشادگی رکھتی ہے، اور نہ ہی کسی مصلحت اور کسی انصاف کے قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ قائم کرتی ہے۔ اسلامی قانون کسی مصلحت کے ضمن میں کے آڑے نہیں آتے، انسان کا کسی چیز میں فائدہ ہو اور اسلامی شریعت اس سے رکاوٹ بن رہی ہو، یا انصاف کے تقاضوں کی تکمیل میں کہیں رکاوٹ بنتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے الگ الگ علاقے، جنسیات، ذہن، فکر، افکار کے تضاد کے باوجود، اختلافات کے باوجود، تمام لوگوں کی مصلحتوں کو یہ گھیرے ہوئے ہے اسلامی شریعت۔ چنانچہ اسلامی مملکت اور حکومت اپنے سنہری ادوار میں جس کا رقعہ، جس کا علاقہ مشرق میں چین کے پہاڑیوں سے لے کر مغرب میں عثمانیہ اور مغرب کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا، ان پورے علاقوں میں دنیا کی مختلف قومیں الگ الگ جنسیتوں پر مشتمل، الگ الگ عادات و اطوار اور رسوم و رواج والے لوگ، الگ الگ دین اور مذاہب کے لوگ اس کے دامن میں سمٹے رہے دنیا کے مختلف ممالک میں۔ لیکن اسلامی قوانین نے، حکومت اسلامیہ نے اپنے ان ادوار میں اپنے قوانین کے سائے میں، اپنی شریعت اور قانون کے سائے میں تمام لوگوں کو سمیٹے ہوئے تھی، اور تمام لوگوں کے معاملات کو انتہائی منظم انداز میں تو اس کی نگرانی کرتی رہی۔ چنانچہ اسلامی مملکت ان لوگوں کی ضروریات کے لیے تنگ نہیں ہوئی۔ مختلف قوموں، علاقے کے لوگوں کے جو ضروریات اور معاملات تھے اس سلسلے میں انصاف میں رکاوٹ نہیں بنی۔ تاریخ اسلامی اور تاریخ نے ہمیں یہ بیان نہیں کیا کہ مسلمانوں نے ان ادوار میں کبھی بھی اسلامی قانون سے ہٹ کر دنیا کے کسی اور قانون سے مدد لی ہو۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو تشریعی اصول، ضابطے اور انسانی مصلحتوں کا لحاظ کرنے کے لیے جو قوانین اسلام نے پیش کیے تھے، انہی کے دائرے میں تمام اقوام کے پیش آنے والے مسائل کو یہ اسلامی حکومتیں حل کرتی رہیں۔ بلکہ مسلمانوں نے جب بھی کسی زمین اور علاقے کو فتح کیا تو علماء نے تشریع اسلامی کے مختلف نئے اجتہاد اور استنباط کے ابواب کو بھی کھول دیا۔ ایک طرف نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں تو دوسری طرف
اجتہاد اور استنباط کے علاقے بھی فتح ہو رہے ہیں۔ اسلامی شریعت، پھر انہوں نے یہ جملہ دہرایا کہ شریعت کے قوانین کسی کی بھی حاجت سے تنگ نہیں ہوئے، اس کا دامن ہر حاجت اور ہر ضرورت کے لیے کشادہ رہا، اور نہ ہی کسی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والا کوئی انسان ہو، اس کی مصلحت سے اسلامی شریعت قاصر نہیں رہی، بلکہ یہ جتنے بھی جنسیتیں، اقوام اور مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کے درمیان زندگی گزاری، ان لوگوں نے اس کی عدل و انصاف اور اس کی رواداری کی روشنی میں، سائے میں انتہائی خوشحال اور پرامن زندگی گزاری۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کے غلبے والے ادوار میں، ان علاقوں میں جہاں اسلام غالب رہا، وہاں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مسائل بسہولت حل ہوتے رہے، اسلامی عدالت مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہے، بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق دلاتے رہے۔ اور ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اسلام یا مسلمانوں کے زیر سایہ کسی غیر مسلم کو اس قسم کی شکایت ہوئی ہو کہ ہمیں اپنے حقوق، اپنے مذاہب کے سلسلے میں ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام نے ایک طرف رواداری کا مظاہرہ کیا، دوسری طرف انصاف کا۔ یہاں ضمناً ہم کچھ ایسی بحثیں بھی چھیڑ سکتے ہیں جو ایک لمبی تفصیل کے متقاضی ہوں گے کہ اسلام نے سب سے بڑھ کر دنیا میں دیگر مذاہب اور قوانین کے مقابلے میں فطری آزادی دی۔ آج حریت اور آزادی کا حوالہ دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسان کی آزادی اور مختلف حقوق پر پابندی لگاتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یا تو آزادی کا معنی، مفہوم اور اس کی تشریح غلط کی جاتی ہے، یا اسلام کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے۔ اگر فطری اعتبار سے ایک انسان کے اپنے ذاتی حق اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی آزادی پر غور کیا جائے، یعنی آزادی کا صحیح معنی اور مفہوم دیا جائے، تو یہ نظر آئے گا کہ اسلام نے سب سے بڑھ کر اس کی رعایت کی ہے۔ اگر موقع رہا اور کبھی موضوع چلا تو اس پر انشاءاللہ ہم کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تشریعات اور قوانین جو کہ اس وقت دنیا کے مختلف گوشوں اور اسلامی حکومتوں میں منطبق ہوتے تھے اور عدالتوں میں انہی کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، اس زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو موجودہ دور کی متمدن دنیا، ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں ہم اس کا اگر کمپیریزن کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا، یہ صاحب کتاب کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اس دور کے جو مسلمانوں کے غلبے والے ادوار تھے، اس دور میں جو اسلامی قوانین کا نفاذ تھا اور اس کے سائے میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس کے مقابلے میں آج کے دور کا اگر موازنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عدل و انصاف، امن اور قانون کی بالادستی کے اعتبار سے اور لوگوں کی خوشحالی کے اعتبار سے اسلام کے گزشتہ ادوار آج کی متمدن دنیا سے بہت آگے تھے، ترقی یافتہ تھے۔ وہاں انصاف کا بول بالا تھا، خوشحالیاں تھیں، امن اور عدل تھا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں مسلم حکومتوں کے سائے میں جو قانون کی کار فرمائی تھی، حکومت جاری تھی، کہہ رہے ہیں کہ آج کا ترقی یافتہ اور متمدن سماج جن چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے وہ اس زمانے میں بھرپور انداز میں موجود تھی مسلمانوں اور اسلام کے سائے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا اعتراف قانون کے ان ماہرین اور علماء نے بھی کیا ہے جو اسلام کو بطور دین اختیار نہیں کرتے، یعنی غیر مسلم علماء قانون بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ان کی بہت ساری گواہیوں میں سے بعض گواہیاں ہیں۔ یہ کتاب کافی پرانی ہے، متعدد سالوں پیشتر کی لکھی ہوئی، اس لیے اس میں جو گواہیاں اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ سالوں پیشتر کے ہیں۔ اگر ہم آج کی جدید کتابیں کھنگالیں تو مزید جو ہے تازہ قسم کے اعترافات بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ سانتیلانا کہتے ہیں کہ ان فی الفقہ الاسلامی ما یکفی المسلمین فی تشریعہم المدنی، کہہ رہے ہیں کہ اسلامی فقہ میں، فقہ اسلامی میں ایسی صلاحیت موجود ہے جو مسلمانوں کے مدنی قوانین، شہری قوانین کے لیے کفایت کرنے والی ہے، یعنی ان کی شہریت کے جتنے اصول، ضابطے اور ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے والی صلاحیت اس میں موجود ہے۔
یہ ان کا اپنا جملہ ہے پروفیسر علامہ سانتے لانا کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ پوری دنیا پوری انسانیت کے لیے کافی ہیں تو مسلمانوں کی مدنیت اور شہریت کے لیے تو یہ کافی ہے ہی. یہ ان کی اپنی سمجھ ہے. آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد صادق فہمی قاضی جو مصر کے ہیں، انہوں نے اپنے دکتورا پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا اس بات کے سلسلے میں اور اس میں ایک جز ایک حصہ ایک باب ایسا قائم کیا جسے علماء شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اسلامی شریعت اور قانون کے علماء نے یہ چیزیں اسلام کے بارے میں بیان کی ہے قانون کے سلسلے میں. چنانچہ جب فرانس کی لجنۃ الامتحان، یہاں انہوں نے لکھا ہے لجنۃ الامتحان یعنی کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے اور اس کا جائزہ لینے کی کمیٹی نے فرانس کی لجنۃ الامتحان اس پر مطلع ہوئی اور اس کا مناقشہ کیا، اس پر غور اور تدبر کیا، تو اس کے ایک استاذ حقوق کے ماہر لیفی اولمان نے اپنی کتاب کے مقدمے میں جس کے آغاز میں جو اس کتاب کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا، اس میں یہ بیان کیا کہ ان کتاب الدکتور جدیر بأن یلحق بالکتب المکونہ للمجموعات العلمیہ القانونیہ الحاضرہ. کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی صادق فہمی قاضی جو مصری ہیں، ان کی کتاب اس لائق ہے کہ جدید دور کے جو علمی اور ترقی یافتہ قانون کے مجموعے ہیں، جو مختلف قوانین کو جدید سے جدید دور کے علماء اور دانشوران نے ترتیب دیا ہے، قوانین کی کتابوں کو علمی بنیادوں پر اور حقیقی اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جدید دور کے قوانین کے سلسلے میں اس کتاب کو شامل کیا جائے. بلکہ ضروری ہے کہ اس کو جدید دور کے بیداری اور ترقی کے اس دور میں، ترقی پانے والے اس دور میں بنیادی قوانین کی حیثیت سے اس کتاب کو قبول کیا جائے. وعلی ذلک یجب، اسی بنیاد پر ضروری ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے معاملات کو انجام دینے کے لیے، حل کرنے کے لیے اسلامی شریعت کا اعتبار لازم قرار دیا جائے. یعنی ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کا اعتبار کیا جائے. جدید دور کے جو زندہ اور سرگرم قوانین ہیں اس کو تجربے میں لانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کا اعتبار کیا جائے اور اسے مختلف ادوار اور مختلف شعبہ زندگی کے سلسلے میں جو لوگوں کے حقوق متعین کیے جاتے ہیں اس میں ایک بنیاد مانا جائے اسلامی قانون کو. یہ اپنے مقدمے میں یہ لیفی اولمان صاحب فرانسیسی علماء کہتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے ایک محقق ہاکنج، عربی زبان میں انہوں نے ہاکنج لکھا ہے، ہو سکتا ہے انگریزی کا تلفظ کچھ اور ہو. ہاکنج کہتے ہیں جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے فلسفے کے استاذ تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا، مسیر الثقافت الاسلامیہ، اسلامی ثقافت کی رفتار یا اس کا انداز اور چال. ان کی ایک کتاب ہے روح السیاست الاسلامیہ، عالمی سیاست کی روح. اس کتاب کے اندر انہوں نے مسیر الثقافت العنوانیہ اسلامیہ کے تحت ایک بحث پیش کی، زائد بحث اس میں شامل کی، اور یہ کتاب 1932 میں شائع ہوئی تھی. چنانچہ انہوں نے فقہ اسلامی پر بڑی طویل گفتگو کی اور لمبی گفتگو کے بعد فقہ اسلامی اور مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان مسالک پر لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، آگے ان کا جو جملہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے انہوں یہاں نقل کیا گیا کہ ان سبیل تقدم الممالک الاسلامیہ، کہ اسلامی مملکتوں، اسلامی ممالک کے ترقی کا راستہ مغربی طریقوں کو اختیار کرنے میں نہیں رہا. مغرب کی پیروی اور تقلید کرنے میں اسلامی مملکتوں، حکومتوں کی ترقی کا راز نہیں ہے. التی تدعی ان الدین لیس لہ ان یقول شیئا ایعد، وہ مغربی قوانین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب کو اسلام کی روزمرہ کی انفرادی زندگی کی ترقی میں یا اس کے کاموں کے سلسلے میں کوئی حصہ یا دخل نہیں ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اور مذہب لیس لہ ان یقول شیئا، کہ اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انسان کی روزمرہ کی
انفرادی زندگی کے بارے میں کوئی بات کہے اور اسی طریقے سے قانون اور آسمانی نظام سے متعلق کوئی گفتگو کرے، یعنی مغربی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کا انفرادی معاملہ، اس کا نجی معاملہ الگ ہے، قانون کا، حکومت کا معاملہ الگ ہے۔ ہاں، اس دعویٰ کرنے والے دین یا قانون کا یہ دعویٰ کرنے والا قانون مسلمان ممالک کی ترقی کی بنیاد نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ، مغربی قانون کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آدمی یجد المرء فی الدین، مصدر، یہ مغربی قوانین نہیں کہتے بلکہ مغربی قانون اس کے الٹ کہتے ہیں، لیکن یہ صاحب پروفیسر علامہ استاذ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے مذہب میں ترقی اور نشو و نما کا، آگے بڑھنے کا مصدر اور ضابطہ حاصل کرے پائے۔ وَأَحْيَانًا يَتَسَاءَلُ الْبَعْضُ، اور کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی نظام کے بارے میں کہ کیا اسلامی نظام جدید افکار کو پیدا کرنے، اس کو بڑھاوا دینے اور ایسے مستقل احکام اور قوانین کو صادر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو موجودہ دور کی، جدید دور کی زندگی کے تقاضے ہیں، یعنی عصری زندگی کے عصری تقاضے جو ہیں، کیا ان تقاضوں کی تکمیل کرنے کی صلاحیت اسلامی نظام اور نظام قانون میں موجود ہے؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم پروفیسر استاذ فلسفے کے۔ تو جواب یہ ہے، وہی اس کا جواب دیتے ہیں، فالجواب علی هذه المسئلہ، اس مسئلے کا جواب یہ ہے ہاں کہ ہوا انا ہاں کہ اسلامی نظام میں داخلی طور پر نمو کی ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر، باہر نہیں۔ اسلامی قوانین میں داخلی طور پر نمو کی صلاحیت موجود ہے، نہیں بلکہ من حیث قابلیت، بلکہ تطور اور ترقی کو قبول کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے موجودہ دور کے اس کے ہم عصر جتنے دیگر قوانین ہیں ان کے مقابلے میں اسلامی قانون کی صلاحیت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، یعنی ترقی حاصل کرنے، تقدم اور آگے بڑھنے کی صلاحیت دیگر قوانین جو موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں، دیگر قوانین کے مقابلے میں اسلامی قانون اور نظام قانون کے اندر ترقی کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں ایک اہم بات جو عام طور سے ہم مسلمانوں میں علماء اور دعات بیان کرتے ہیں، یہ ایک غیر مسلم نے بیان کی کہ مشکل جو ہے، پریشانی اور مشکل وہ اسلامی شریعت کے ترقی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ بلکہ ان صلاحیتوں کو اسلامی قوانین کو استعمال کرنے اور زندگی میں برتنے کے سلسلے میں مشکل ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ کمی اسلام میں نہیں ہے، اسلامی نظام قوانین میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں ہے۔ یعنی ہم مسلمان انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے، حکومتی سطحوں پر اسلامی قوانین کا استعمال اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جو کہ اس کے اندر صلاحیت کے اعتبار سے موجود ہے۔ سماج اور معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تمام ضروریات کو پورا کرنا، انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرنا، امن و امان، محبت کو بڑھاوا دینا، ان تمام چیزوں کی صلاحیت اسلامی قانون اور نظام میں موجود ہے، لیکن ہم خود اسے برتنے کے لیے یا لوگ اسے برتنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہیں یا اسے زیر عمل نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ پروفیسر ہاکنز نے، استاذ ہاکنز نے کہا کہ مشکل اسلامی نظام میں نہیں ہے بلکہ اس نظام کو استعمال کرنے والوں کے اندر مشکل ہے۔ وَإِنِّي أَشْعُرُ بِكَوْنِي عَلَى حَقٍّ، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حق پر ہونے کا احساس رکھتا ہوں، جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، کہ حین اقدر، جب میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اسلامی شریعت ترقی اور بڑھاوا اختیار کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی لازمی اصول اور ضوابط ہو سکتے ہیں ان تمام کی صلاحیت اپنے اندر بھرپور انداز میں رکھتی ہے۔ ترقی کے تمام لوازمات اسلامی قوانین میں بدرجہ اتم بھرپور انداز میں موجود ہیں، مشتمل ہیں۔ یہ امریکہ کے ایک استاذ، قانون کے استاذ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر انریکو انصابہ توحید، یہ عربی زبان میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان الاسلام یتمشى مع مقتضیات الحاجات الظاہرہ، کہہ رہے ہیں کہ اسلام
ظاہری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ، ظاہری ضرورتوں کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کے ظاہر میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ چنانچہ اسلام اس بات کی پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ترقی کرے بغیر اس کے کہ کسی بھی زمانے میں یا ترقی پانے والے ادوار میں کہیں ترقی کے سفر میں کسی دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ بغیر کسی کمزوری کے یہ دنیا کی رفتار سے ترقی حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَبْقَى مُحْتَفِظًا بِكَامِلٍ مَا لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحَيَاةِ وَالْمُرُونَةِ، اور یہ پورے طریقے سے محفوظ رہنے کی، برقرار حفاظت کے ساتھ محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی کی پوری قوت، تحفظ کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ پھر کچھ باتیں کہنے کے بعد آگے کہتے ہیں فَهُوَ الَّذِي أَعْطَى لِلْعَالَمِ أَرْسَخَ الشَّرَائِعِ ثَبَاتًا، اسلام ہی وہ نظام ہے جس نے دنیا کو ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط قانون عطا کیا، اور اس کی شریعت اپنی تفاصیل میں یورپ کے تمام قوانین کے مقابلے میں زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ یورپ میں جنمے جتنے بھی قوانین ہیں ان قوانین کے مقابلے میں اسلام کی شریعت زیادہ فائق اور لائق ہے۔ الاسلام و سیاست الخلفاء کی کتاب سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے، جو ایک غیر مسلم کی شہادت اور شاندار گواہی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات نے جب اسلام کی قانون سازی، اسلام کے اندر ایسے اصول و ضوابط دیکھے جو آگے بڑھتے ادوار اور نئے مسائل کے حل کی بھی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ترقی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ہر زمانے اور ہر علاقے میں امن و قانون کی حفاظت اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے زیر سایہ جینے والے تمام انسانوں کی، نہ صرف مرد بلکہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اور نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، نصرانی، غیر ہندو، بدھسٹ، جو بھی مذہب کے ماننے والے لوگ اس قانون کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی، ان کے ساتھ رواداری برتنے کی، ہر ایک کو ان کا ضروری حق اور لازمی فطری آزادی عطا کرنے کی جو صلاحیت اسلامی قوانین میں ہے۔ یہ اگرچہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ سنیں گے تو انہیں لگے گا بہت عجیب سی بات محسوس ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو فطری آزادی، جو حقوق کی پاسداری، جس طریقے سے عدل و انصاف کی پابندی اسلامی شریعت اور قانون کرتے ہیں، دنیا کا کوئی قانون، یہاں تک کہ یہ دوسروں کی گواہی کے مطابق، پروفیسر ایک غیر مسلم عیسائی آدمی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے جتنے قوانین ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی صلاحیت اس بارے میں آگے بڑھی ہوئی ہے، زائد ہے۔ اور 1932 میں عالمی کانفرنس ایک منعقد ہوئی جو لاہائی شہر میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں قانون مقارن یعنی مختلف قوانین کا کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی، اس پر گفتگو کی گئی، مختلف مقالات پیش کیے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں قانون مقارن سے متعلق لاہائی میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس بات پر اس کانفرنس نے غور کیا کہ اسلامی شریعت موجودہ دور کے قانون مقارن، یہ مقارن یعنی ملے جلے، اب ایک ملک کے اندر کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو سب کی رعایت کر کے ایسے قوانین کی ترتیب دی جائے، تو اس سلسلے میں اسلامی قانون کی کیا حیثیت ہے، اس کانفرنس میں اس پر غور کیا گیا۔ تو اس کانفرنس کے نتیجے کے طور پر اس میں شریک ماہرین قوانین، بڑے بڑے دنیا کے علماء نے اعتراف کیا کہ اسلامی قانون جو ہے وہ دنیا کے بنیادی قوانین کی طرح ایک قانونی مصدر کی حیثیت سے قبول کیا جائے، یعنی دنیا کے قوانین کو ترتیب دینے کے لیے جہاں ہم دوسرے قوانین کا لحاظ کرتے ہیں، اسلامی قانون کو بھی ایک مرکز اور مصدر مانا جائے، اس کی روشنی میں قوانین کو ترتیب دیا جائے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر اس کانفرنس کے نتیجے میں جو چیزیں اختیار کی گئی، اس کی بنیاد پر ان شرکائے قوانین یا دنیا کے ماہرین قانون کے نزدیک دنیا میں موجود قوانین کے مصدر 4 ہو گئے، یعنی دنیا کے 4 قوانین کو قوانین کا مصدر مانا گیا کہ یہاں سے ہم روشنی لیں گے قانون سازی کے سلسلے میں۔ وہ 4 مصادر کون سے ہیں؟ ایک ہے فرانس کا القوانین الفرنسیہ، فرانس کے قوانین، دوسرے القوانین الالبانیہ، جرمنی کے قوانین، بہت قدیم زمانے سے وہاں قوانین کی ترتیب اور
عمل جاری ہے، لہٰذا اس کو بھی مصدر مانا گیا کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے گا قانون سازی کے سلسلے میں۔ تیسرا والقوانین الانجلیزیہ، انگریزی قانون، برطانیہ کا، ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے بابا صاحب امبیڈکر صاحب کی سربراہی میں آزادی ملنے کے بعد جو قانون ساز کمیٹی بنائی گئی، اس نے ہندوستانی قانون کی بنیاد انگریزوں کے قانون، برٹش گورنمنٹ کے قانون پر رکھی، اور اس میں ایسی شکیں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کی صراحت اور وضاحت ہندوستانی قانون میں موجود نہیں ہے تو برٹش قوانین کی طرف رجوع کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ گویا میں یہ بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کانفرنس میں جب یہ مانا گیا کہ یہ قوانین مصدر اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، 3 کا تذکرہ ہوا، چوتھے نمبر پر وہ شریعت الاسلامی، اسلامی شریعت۔ اسلامی شریعت کو بھی دنیا کے قانون کے مصدر میں سے، مصادر میں سے ایک مصدر اس 1932 میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا کے ماہرین قوانین نے تسلیم کیا۔ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ هذه بعض شہادات علماء القانون فی الشریعہ، یہ بعض علماء قانون کی اسلامی شریعت کے بارے میں شہادت و گواہیاں ہیں۔ ہم نے اسی پر اکتفا کیا طوالت کے خوف سے، یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی ہی بس نہیں ہے، یہ محض چند نمونے اور مثالیں ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ماہرین قوانین اور قانون پر گہری نظر اور مطالعہ رکھنے والے حضرات نے اسلامی قانون کی جامعیت کا اعتراف کیا ہے، اس کی ترقی یافتہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے، انسان کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کے سلسلے میں کا لحاظ رکھنے میں اسلامی شریعت کے کمال کو قبول کیا ہے، جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شریعت کی روشنی میں ہمارے سامنے آج پائی جاتی ہے۔ اسی کے تحت میں علماء اسلام نے مختلف اصولوں کو مستنبط کیا اور اسلامی قانون سازی کو پیش کیا دنیا کے سامنے۔ اور آخر میں انہوں نے جو آخری جملے کہے ہیں، یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء یورپ نے، ماہرین قوانین نے اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ ہم نے جب اسلامی شریعت کو بطور قانون سازی کی صلاحیت کے اس کا مطالعہ اور اسٹڈی کی تو حیران رہ گئے کہ اس دین اور شریعت میں کیسی زبردست صلاحیت موجود ہے، ایسے اصول اور ضوابط موجود ہیں کہ اگرچہ حالات اور مسائل مختلف علاقوں کے حساب سے بدلتے رہے، زمانے کے آگے بڑھنے کے اعتبار سے مختلف انسانی مسائل نئے پیدا ہوتے رہے، لیکن اسلامی قوانین میں ایسی جامعیت موجود ہے کہ نئے مسائل کو بھی حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے طوالت کے خوف سے یہ چند شہادتیں ہی صرف نقل کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ولیسا کہ مسلمانوں کو چاہیے، انہوں نے کچھ جملے اس طرح کے کہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو اپنا قانون اور مرجع بنائیں عملی طور سے، اور اسلامی قوموں کو چاہیے کہ وہ اپنے حکومت کے نظام کے سلسلے میں اس شریعت کے اصولوں کو اختیار کرے، بعد اس کے کہ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، اس کی مختلف مسائل، انصاف اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت پر بیشتر بہت ساری دلیلیں قائم کر دی گئی ہیں کہ انسانی سماج میں اسلامی شریعت ہر مسئلے کے حل کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے بلکہ عملی طور سے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، تاریخ میں ایسے ثبوت موجود ہیں۔ چنانچہ یہ شریعت اسلامیہ ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا، قانون بنانے والا، فیصلہ کرنے والا اور کون شخص ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا، چنانچہ اس بنیاد پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہر مسلم حکومت جو ہے وہ ایسے علمی ہیئات، اکیڈمیز اور افراد کو، دانشوروں کی ایسی جماعت، ہر مسلمان حکومت اپنے یہاں علماء اور دانشوروں کی ایسی کمیٹیاں، علمی اکیڈمی قائم کرے جو قانون، اقتصاد اور اسلامی علوم کی مہارت رکھتے ہوں، اور
حکومت کی سطح پر پیش آنے والے عدلیہ کے اعتبار سے، حکومت کے فیصلوں اور سیاسی اعتبار سے جو مسائل پیش آتے ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، اس سلسلے میں اس کا کام، اس کمیٹی کا، اس لجنہ کا کام یہ ہو کہ وہ قرآن اور سنت صحیحہ کی روشنی میں مختلف روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرے اور قوانین کو ترتیب دے، اور جو مجتہدین، اس مسلمان مجتہدین ائمہ کرام گزرے ہیں، فقہائے کرام گزرے ہیں، ان کے اقوال کی طرف مراجعہ کرے، اس معاملے میں جو پیش آ رہا ہے، اور یہ غور کرے کہ امت کی مصلحت اسلامی قانون کے اعتبار سے کس امر میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اقوال مجتہدین کے قول کو سے مدد لیتے ہوئے وہ فیصلے تک پہنچے۔ وما لا یوجد نص فی اور قرآن اور سنت میں جس چیز کی نص موجود نہیں ہے، لوگوں کے نئے نئے معاملات جو پیش آ رہے ہیں، تو اس کو مصلحت عامہ کے میزان میں رکھ کر تولا جائے، جو قرآن و حدیث نے اصول دیے ہیں اس کی روشنی میں۔ تو اب جو انفرادی اور اجتماعی طور سے جو لوگوں کی مصلحت کا ضامن فیصلہ ہو اور لوگوں کو نقصان سے بچانے والا طریقہ ہو، اس کو اختیار کریں۔ مسلمان حکومتوں کو علماء اسلام کی اس طرح کی کمیٹیاں تشکیل دے کر یہ شکل و صورت اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں ہم ان کی جو بحث ختم ہو رہی ہے، اپنی بات کو دہرائیں جو اپنے سے متعلق ہے، کہ ہماری گفتگو بنیادی طور سے رسولوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں جاری ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیلوں کو پیش کر رہے ہیں، جو جدید تقاضوں کے لوگوں کے ذہن کو بھی اس بات پر مجبور کرے کہ ان دلیلوں کو جاننے کے بعد انہیں کوئی چارہ نہ رہ جائے اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ انکار نہ کر سکے۔ ان میں سے ایسی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک بہت مضبوط دلیلوں کا ایک پہلو ہے، غور فکر کا ایک شعبہ ہے کہ ہم اسلامی تشریع پر غور کریں، اسلام کی قانون سازی صلاحیت پر۔ اگر موقع رہا، مناسب رہا، تو اگلے درس میں میں اسلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور آپ سے متعلق جو ایمان، نبی پر ایمان لانا ہے، اس کے متعلق افراط و تفرید میں مبتلا لوگوں کی غلطیوں کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔